اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت اور دوزخ کی دیدار کی تو اس ٹائم پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسے والے دیکھے، یعنی جو غریب آدمی ہیں وہ جنتی میں دیکھے، اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ اللہم اغفر لی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتیں اور عورتوں پر گزارا ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں زیادہ تر عورتوں دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو۔ عورتیں جلدی میں غصہ آ کے لعنتیں کرتے ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی بھی دونوں کی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عیدگاہ کی یا بقرعید عید کے دن، رمضان کو ہو یا بقرعید کی نماز کے لیے ہو، عید کی نماز کی طرف جا رہے تھے نماز کے لیے، عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں پر گزارا ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو۔ عورتوں کے طرف پھر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیے میں زیادہ تر عورتیں دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو، عورتوں تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے بادی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی بات صورتی کی یہ حال ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پردے کے پردے لپٹ دی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے کتاب مبارک میں سورہ یونس کے آیت کے معنی ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، اللہ تعالیٰ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جو برا کام کرتا ہے اس کو اتنا ہی سزا دیتے ہیں جتنا اس نے برا کام کیا، اور جو نیک کام جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، بدیوں کو گھٹاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر مہربان ہے، اور جن لوگوں نے برے کام کے بعدی کی سزا اسی برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہم اغفر لی۔ ان کی بدصورت کی یہ حال ہوگی کہ گویا ان کے چہرے پر اندھیری رات کی پرت کے پرت لپٹ دی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کے چہرے بے حد سیاہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی جنگلی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے۔ اللہم اغفر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ اللہم اغفر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کے چہرے
बेहद स्याही होंगे। حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو دیکھو ایک آدمی کو دوزخی کو دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو ان کی جنگلی صورت کی منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت روئے، اور بھی قرآن کریم میں سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگ ان کے چہروں کو سلجھتی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ اللہم اغفر لی۔ آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگاڑے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی ہون کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ جھکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گی اور نیچے کی ہونٹ لٹکے کر ناف تک پہنچ جائے گی۔ دیکھو دوزخ کی آگ اس کے چہروں کو جلا کر بھون دے گی، جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالی ہون کا مطلب کیا ہے کہ تفسیر کی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا، اللہم اغفر لی، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا، اللہم اغفر لی۔ یا اللہ تیرے عذاب اتنا بھینکر ہے کہ تیرے عذاب کا پڑھنا ہی ڈر محسوس ہوتا ہے، تو یا اللہ اس عذاب میں رہ گیا ہے اس کی حالت کیا ہے کہ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہم اغفر لی۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم